أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں، زمین میں فساد، اس کے نتیجے میں ان پر مسلط کی جانے والی ذلت اور مسکنت کا ذکر تھا، اور اس آیت کے بعد بھی بنی اسرائیل کی دوسری خرابیوں کا ذکر ہوگا۔ اس درمیانی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ قانون اور ضابطہ بتلا دیا جس کی پابندی کر کے اور جس پر عمل کر کے انسان کو نجات حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ قانون، یہ ضابطہ کسی خاص فرقے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی شخص اس دیے گئے اصول اور قانون اور ضابطے کی پابندی کرے گا وہ نجات پا جائے گا، چاہے اس کا تعلق کسی خاندان، کسی نسل یا کسی بھی فرقے سے ہو۔ اور یہ دراصل اصل میں بنی اسرائیلی جو تھے وہ اپنے آپ کو برتر قوم سمجھتے تھے۔ آگے آئے گا، وہ کہتے تھے کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور کہتے تھے کہ چلے بھی گئے تو ہم 40 دن صرف جہنم میں رہیں گے۔ تو اس کی تردید کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، اللہ کے ہاں ایسا کوئی بھی ضابطہ وہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سب کے لیے عام قانون رکھا ہوا ہے، ایک ضابطہ بنا دیا ہے کہ بھئی یہ کام کرو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے: مؤمنین، یہود، نصارہ اور صابی۔ ان الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر یہودی، نصارہ اور صابی۔ مومن تو ظاہر سی بات ہے وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، مومن اور مسلمان۔ اور یہاں پر ان کا ذکر کرنا صرف اس لیے مقصود ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے جو نجات کا مدار رکھا ہے وہ کسی خاص فرقے کے لیے نہیں، وہ مومنوں کے لیے بھی ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی، وہ عیسائیوں کے لیے بھی، بس جو آگے آنے والا کام کر لے گا بس۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں۔ اور صابی یہ ایک ایسا فرقہ ہے جس نے مختلف ادیان سے، مختلف دینوں سے بعض چیزوں کو اختیار کر لیا جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ مثلا اس فرقے کے جو ماننے والے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے عقائد ہیں۔ اور ویسے صابی جو ہے وہ بے دین کو بھی کہتے تھے۔ یہاں پر صابی سے مراد وہ ہے جو میں نے ابھی بتا دیا، لیکن صابی بے دین کو بھی، یعنی جو اپنا دین چھوڑ دے،
اسی وجہ سے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے کہ یہ صابی ہو گیا، جو بھی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے یہ صابی ہو گیا۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جو یہودی ہیں، بلکہ فرمایا یہودی ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی ایک نسلی مذہب ہے، یہ تبلیغی مذہب نہیں، یعنی یہ وہی مذہب ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ یہودی وہ ہیں جو نسلی طور پر بنی اسرائیلی ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہوں، دوسروں کو اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دیتے ہوں۔ اور یہودی ہونے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اگرچہ نسلی طور پر یہودی نہیں مگر انہوں نے یہودی مذہب قبول کر لیا۔ اور پھر اس میں بھی تفریق کی جاتی ہے، اصلی جو یہودی ہے نسلی طور پر، اور جو یہودی ہو جاتا ہے پھر اس میں تفریق کی جاتی ہے۔ حالانکہ مسلمان کوئی نو مسلم ہے یا باپ دادا سے مسلمان چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نزول قرآن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی گرد و نواح میں یہودیوں کے بہت سے قبائل تھے، اور یہ جو لوگ تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور یا اس سے بھی پہلے جب کچھ بڑے بڑے حادثات پیش آئے تھے تو یہ لوگ اپنے اس وطن سے ہجرت کر کے یہاں مدینہ کے آس پاس آباد ہو گئے تھے، اور یہاں پر ان کے قلعے اور آبادیاں تھیں۔ یہ لوگ صاحب علم کہلاتے تھے، کتاب والے کہلاتے تھے، یہ لوگ اصل یہودی تھے۔ مگر بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اصلاً عربی تھے مگر یہودیوں سے متاثر ہو کر اس مذہب میں داخل ہو گئے تھے، ان کے متعلق کہا گیا جو یہودی ہوئے۔ اب یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں، یہودی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اسی وجہ سے یہودی کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سورہ اعراف میں آتا ہے اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ ہَادَ ہُودًا، اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا دعائیہ کلمہ ہے۔ پیچھے بات گزر چکی ہے جب بنی اسرائیل نے سخت گستاخی کی، کہا ہم تو ہرگز اس کتاب کو نہیں مانیں گے جب تک ہم خود اللہ سے کلام نہ کر لیں۔ پھر وہ وہاں کوئی طور پر چلے گئے، وہاں جب اللہ نے آواز سنا دی تو کہنے لگے ہمیں کیا پتہ یہ اللہ یہ، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم دیکھیں نہیں۔ تو اللہ کے قہر کی بجلی آئی اور سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو اور عرض کیا تھا اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ مولا کریم ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو یہود کا لقب اسی ہدنا سے دیا گیا ہے۔ اور پھر تیسرے جس فرقے کا ذکر کیا وہ ہے نصارہ، والنصارہ اور نصرانی، جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نصارہ یہ نصرانی کی جمع ہے، اور نصرت کے معنی مدد کرنے کے ہوتے ہیں، نصرت کے معنی مدد کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو ان کو نصارہ اس وجہ سے کہتے ہیں، یہ نصرانی نصرت سے جو ہے مدد کرنے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ثابت ہوگا۔ جب یہودیوں نے اور بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من انصاری اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اسی لفظ سے ان کو نصارہ کا نام دیا گیا، یہ نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔
اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کا نام ناصرہ تھا، اس بستی کا نام ناصرہ تھا، چنانچہ اس بستی کی نسبت سے اس گروہ کو نصرانی کے لقب سے پکارا گیا اور ان کو یہ لقب دیا گیا۔ ایسے ہی جیسے مدینہ کے رہنے والوں کو مدنی کہا جاتا ہے، مکہ کے رہنے والوں کو مکی کہا جاتا ہے، تو اس طرح۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ والصابئین، اور صابی، تو صابی کے میں نے بتا دیا ایک معنی تو وہ ہے جو بے دین ہو گیا، لیکن یہاں پر اس سے مراد وہ معنی ہے جو ایک فرقہ ہے اور انہوں نے اپنی آسانی کے لیے مختلف دینوں سے جو جو چیزیں ان کو پسند آئی وہ انہوں نے اختیار کر لی، اور اس وقت بھی دنیا میں یہ موجود ہیں لیکن بہت کم تعداد کے اندر یہ موجود ہیں۔ تو یہ 4 فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ اصول بتایا، وہ ضابطہ بتایا جن پر عمل کر کے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان 4 گروہوں میں سے من آمن باللہ، جو شخص بھی اللہ تعالی پر ایمان لایا، یعنی کوئی شخص کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کتنا بڑا کافر اور مجرم ہو، بدترین قسم کا ظالم ہو، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لے آیا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور وہ نجات حاصل کر لے گا۔ اور یہاں پر اللہ کی من آمن باللہ، اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفات پر، اس کی تقدیر پر، وحدانیت پر، اس کے انبیاء علیہ السلام پر، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی من آمن باللہ سے مراد اللہ نے جس جس چیز پر ایمان لانے کا حکم دیا ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو کسی شخص کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل اللہ کی ذات پر ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، آپ کی اتباع نہ کرے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایمان بالآخر والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور آخرت کے ایمان کے بعد اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان کے بعد وعمل صالحا، یعنی نجات کا حقدار وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے۔ اور بنیادی جو اعمال ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو جو لوگ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ساتھ ان بنیادی اعمال کو بھی انجام دیں گے، ان کے متعلق فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو ان کے رب کے پاس بدلہ ملے گا، جس کے نتیجے میں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر مستقبل میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ سابقہ اعمال پر غمگین ہوں۔ خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والے، میں بھئی فلاں راستے میں جاؤں گا تو کسی بات سے ڈرنا، اس وجہ سے فرمایا کہ مستقبل میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ پچھلے اعمال کی وجہ سے غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ جو گزر چکی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ گزاری ہے جس طرح اللہ نے چاہی ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا جبکہ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام بھی پکاریں گے نفسی نفسی۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو طبی، یہ خوف، یہ غم، یہ طبی اور عارضی ہوگا، بالآخر ہر قسم کے خوف سے بچ جائیں گے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی بعض نیک لوگوں کو مصائب، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور انہیں بھی ملال، حزن، غم ہوتا ہے، مگر یہ عاجز چیز ہے، نتیجے کے اعتبار سے ایسے لوگوں کو خوف نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک کہ حشر والے دن کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر،
بڑے دن کی گھبراہٹ بھی انہیں خوف زدہ نہیں کرے گی، اللہ ان کے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ نے یہ اس بات کو سمجھا دیا کہ نجات کسی خاص فرقے، گروہ یا نسل کے لیے مختص نہیں ہے، یہ وہ مومن ہونے کا دعوے دار ہو، یہودیت کا، عیسائیت مذہب کا، یا سابی یا کوئی اور فرقہ ہو۔ نجات کے لیے واحد قانون یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں، کتابوں، فرشتوں پر ایمان لائے، نیک اعمال انجام دے۔ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، میں پیروں کی اولاد ہوں، میں فلاں ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا ماننے والا ہوں، میری نجات ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ نے ضابطہ اور اصول بتا دیا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو تمہیں دیا گیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہے، اور ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، وہ یہ کہ پیچھے بات گزری تھی ساری واقعہ کہ بنی اسرائیلی پہلے مان نہیں رہے تھے کہ ہم تب مانیں گے جب اللہ میں خود بولے گا۔ اب کوئی طور پر چلے گئے، وہاں پر اور مطالبہ کر دیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ ان پر موت طاری ہوئی، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیے۔ اب مان تو لیا، لیکن واپس آ کر ایک بات اپنی طرف سے ملا دی۔ میں نے پیچھے بتایا تھا نا، ایک شرارتی قوم تھی، فتنے باز قوم تھی۔ کیا گیا کہ ایک بات اپنی طرف سے ملا لی کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بتائی ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دی اپنی طرف سے، اللہ نے کہا ہے کہ جو آسان لگے اس پر عمل کر لینا، جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیں۔ تو بنی اسرائیل تو پہلے ہی فتنے باز اور شرارتی قوم تھی، اور کچھ احکامات تورات کے مشکل تھے، اور یہودیوں کے لیے مناسب بھی وہی تھے جیسے ان کی عادتیں تھی، تو ماننے سے انکار کر دیا، بھائی ہم سے تو نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مان سکتے اس کو۔ جب ایسا ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے طور ویسے بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی خاص پہاڑ کا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ طور عبرانی زبان میں، عبرانی جو زبان ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی طور جو ہے عبرانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی پہاڑ کو کہتے ہی طور ہیں۔ تو اب جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو اللہ نے کیا کیا، اوپر طور جو پہاڑ تھا وہ اوپر لے آئے کہ اب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، مانو، نہیں مانتے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر ابھی گرتا ہے، یہ پہاڑ ابھی تمہارے اوپر گرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجبوراً مان لیا۔ اب اس میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن میں تو آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، تو پھر ان کو مجبوراً کیوں پہاڑ مسلط کر کے انہیں مجبور کیا گیا اس بات پر؟ تو بالکل اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دین اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا دل مانے یا نہ مانے اور زبردستی اسے کلمہ پڑھایا جائے، اسلام میں ایسا بالکل نہیں۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ تبلیغ کی جائے، اسلام کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کے متعلق اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کیا جائے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اسے اسلام کی دعوت دی جائے، تو اس کے دل میں اب بات آ جائے اور اب اسے اچھا لگے تو وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائے۔ اسلام کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کسی بھی زمانے میں کسی پر زبردستی کر کے مسلمان نہیں بنایا ہے۔
تو خلاصہ یہ کہ کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے قطعاً جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن جب ایک آدمی مسلمان ہو گیا اب اسے اسلام کے احکام کو ماننا، اسلام پر عمل کرنا اب اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اب اگر وہ اس کی اور یہ پوری دنیا میں اصول ہے، باغی جب ہوتا ہے نا کسی بھی قانون کا، کسی ملک کا، اس کی موت اس کے لیے سزائے موت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ مسلمان تو اپنی مرضی سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان انہوں نے اپنی مرضی سے لایا تھا، اب جب نہیں مان رہے تھے تو تب ان پر جبر کیا گیا اور انہیں کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، یعنی اسے تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ تو فاذکروا ما فیہ، جو کچھ اس میں اسے یاد کرو، یعنی اس کو پڑھتے پڑھاتے رہو اور اس پر عمل کرو۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو، قرآن کو پڑھتا پڑھاتا رہے اور فریضہ تبلیغ انجام دیتا رہے تو متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کے عذابوں سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بنی اسرائیلی عہد پختہ کرنے کے بعد ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد اس عہد سے پھر گئے، اسے پورا نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تم پر مہربانی کی اور تمہیں موقع دیتا رہا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اب پھر تمہیں موقع ہے، اب بھی تم اب عذاب سے بچ سکتے ہو، اللہ نے تم پر اپنا فضل کیا، اپنی رحمت کی، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے لیے نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے، فوراً ہلاک ہو جاتے، تمہیں دوبارہ موقع بھی نہ ملتا۔ اب یہ اللہ کا آخری رسول آیا ہے، اس پر ایمان لا کر تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے، لہذا اس پر ایمان لاؤ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ تمہیں بار بار موقع دے رہا ہے، اب بھی سمجھ جاؤ اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں اور غلطیوں کی طرف دیکھے تو فوراً ہلاک کر دے اور توبہ کو موقع نہ مل سکے۔ اس وجہ سے فرمائے بعض نے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ایسے اجتماعی عذاب سے ان کو بچا لیا کہ جس کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو جائیں۔ جی اب ترجمہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارى، والصابئین اور صابی، من آمن جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کرے، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس، ربہم ان کے رب، ولا خوف اور نہ کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ اور اٹھایا تمہارے اوپر کوئی طور، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمت اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ جو بھی ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں، یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، وعمل صالحا اور نیک عمل کریں، فلہم اجرہم عند ربہم وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا اور کوئی طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس سب کے باوجود تم دوبارہ سیدھے راستے سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم سخت ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ صدق اللہ العظیم۔